سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 12۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں۔ رمضان مبارک 2 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان حق و باطل کا پہلا معرکہ بدر کے مقام پر ہوا، جسے تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بدر کا میدان مدینہ منورہ سے قریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ 313 مسلمان مجاہدین کا لشکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں بدر کے مقام پر پہنچا، جہاں ان کا مقابلہ ابو جہل کی سرکردگی میں کفار کے 1000 لشکر سے ہوا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک ٹیلے پر صاحبان بنا دیا، جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس لشکر اسلام کو ہدایت دیتے رہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنگ بدر کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کی تعداد 1000 کے قریب ہے، جبکہ لشکر اسلام کی تعداد صرف 313 ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ختم ہو گئے تو اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر اٹھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کندھوں پر ڈالی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافی ہے، اللہ عز و جل اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے لشکر اسلام کی غیبی مدد فرمائی اور ہمیں مشرکین پر فتح عطا فرمائی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیمے میں اونگ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، تمہیں مبارک ہو، اللہ عز و جل کی مدد آ پہنچی ہے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، میرا تو مقابلہ جس سے بھی ہوا میں اس کے برابر رہا، لیکن میں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ بہادر شخص کو ہی نہیں دیکھا۔ جنگ بدر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صاحبان بنایا گیا تو سوال پیدا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے کسے مقرر کیا جائے جو کفار کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے سے روکے۔ اللہ کی قسم، اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ گیا، اور وہ اپنی تلوار پکڑے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتے رہے۔ جنگ بدر میں اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبولیت بخشی اور مٹھی بھر مسلمانوں کو کفار پر فتح دی۔ اس جنگ میں 70 کے قریب کفار کے سردار مارے گئے، جبکہ 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ لشکر اسلام نے 70 کے قریب کفار کو اسیر بنایا، جن کو مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تحویل میں دے دیا گیا اور بعد ازاں کچھ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ حق و باطل کی اس لڑائی میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار نمایاں رہا۔ جنگ بدر کی تمام جنگی حکمت عملی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے طے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرفتار شدہ مشرکین کے ساتھ سلوک کے بارے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابرین سے مشورہ کیا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش مکہ کے جو جنگی قیدی ہیں ان میں سے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کی ہے۔ میری رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مناسب فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دے، تاکہ جو فدیہ ہمیں ملے اس سے مسلمانوں کی مالی حالت بہتر کرنے میں مدد ملے اور ہم اپنی فوجی مصارف کو بھی پورا کر سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم،
میری رائے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والی نہیں ہو سکتی۔ میری رائے ہے میں ہر ایک کا سر قلم کر دینا چاہیے تاکہ کفار مکہ کو پتہ چلے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں۔ اس طرح وہ ہماری سختی دیکھیں گے تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے دل نرم کر دیتا ہے تو وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اور بعض کے دل سخت کر دیتا ہے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سی ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے حضور عرض کرتے ہیں، جو میری بات مان لے وہ میرے ساتھ ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو اس کی مغفرت فرما، اور تو رحم کرنے والا ہے۔ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ انہیں عذاب دے، تو حق ہے کہ یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے تو تیرا اختیار ہے کہ تو غالب و حکیم ہے۔ اور اے عمر رضی اللہ عنہ تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی سی ہے، جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں دعا فرماتے ہیں، اے پروردگار زمین پر کسی کافر کو نہ رہنے دے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ تمہاری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، جو اللہ عز و جل کے حضور عرض کرتے ہیں، اے پروردگار ان کے مال تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ دردناک عذاب دے کے بغیر ماننے والے نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو فوقیت دی، اور متعدد کفار فدیہ لے کر آزاد کر دیے گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر، جو غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان نہ ہوئے تھے اور مشرکین مکہ کے ہمراہ تھے، انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ میری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آئے تھے، مگر میں نے والد سمجھ کر آپ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیٹی کی بات سن کر فرمایا، تم اس موقع پر میری تلوار کے نیچے نہ آئے، اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو اللہ کی قسم ہے اللہ عز و جل کی، میں تمہیں زندہ نہ چھوڑتا، کیونکہ جنگ بدر حق اور باطل کے درمیان معرکہ تھا اور تم باطل کے نمائندے تھے۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلے قسط میں انشاءاللہ تعالی۔